बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग और संडे का वो वक्त और ये वो दिन होता है कि आप अपनों के साथ रिलैक्स्ड भी होते हैं, एंजॉय भी कर रहे होते हैं। और सर्दियाँ जो है इस मौसम को भी एंजॉय करना और हर मौसम की खूबसूरती होती है। कुछ लोगों को सर्दियों का मौसम बहुत पसंद होता है। सिर्फ ये होता है कि ऑब्वियसली आपको अपनी रूटीन को प्लान आउट इसलिए करना होता है कि दिन छोटे होते हैं सर्दियों में और रातें लंबी होती हैं। तो एकदम से जब 4:30 बजे के करीब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आहिस्ता आहिस्ता सूरज गरूब होना शुरू हो जाता है 5 साढ़े 5 बजे तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अगैन। तो थोड़ा सा लगता है कि एकदम से रात हो गई है, लेकिन इसका भी एक अपना मज़ा है। लेकिन अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा किसी भी शख्स की इनफरादी सतह पे खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क में वीकेंड एट होम में बिलखसूस हमारी कोशिश ये रहती है कि सैटरडे और संडे की प्रोग्रामिंग को ऐसा बनाया जाए कि आप और मैं कुछ ना कुछ सीख कर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें। आज के प्रोग्राम में आपकी और फिर ये तमाम बातें हम अपने सीनियर्स और मेंटोर्स जिनका तजुर्बा बोलता है, जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त मकाम नाम से नवाजा, जिसकी वजह से ये तमाम अफराद हमारे दिलों में राज करते हैं, इनका तारुफ भी करवाना है और बहुत सारी गुफ्तगू और बहुत सारी वो सुनहरी यादें और फॉन्ड मेमोरीज़ जिनकी वजह से आज हम इनको याद भी करते हैं, इज़्ज़त एहतराम की निगाह से देखते हैं। तारुफ कराने से पहले हम किचन के सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। शेफ़ नाजिश इज़ लुकिंग लवली, पहले इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। नाजिश, क्या होने वाला है? अच्छा, आज चूंकि मौसम थोड़ा ऐसा होता है, हमारा दिल करता है कि हम इवनिंग में बैठ के कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ करें। और सीज़न में पोटैटोज़ आए हुए हैं, ठीक है, तो नए आलू जो छोटे बेबी पोटैटोज़ होते हैं उनके साथ एक सैलड बनाऊंगी जिसे फ्रेंच पोटैटो सैलड बोलते हैं, और उसके साथ मैं शवारमा बनाऊंगी और उसके साथ अनार आया हुआ सीज़न में उसका ड्रिंक बनाऊंगी। इतनी नन्ही सी जान और कितना काम हम करवा रहे हैं ना, और आप कहेंगे कि कितनी बुरी बात है। बुरी बात नहीं, वो खुश होती हैं। कुकिंग भी एक कथासिस होता है। अगर मेरी जितनी भी बहनें हैं, दोनों बहनें, दे बोथ डॉक्टर्स, तो वो कुकिंग के जरिए अपना कथासिस कर रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे लिए इंटरटेनमेंट कुकिंग करना है ना, मुझे अच्छा लगता है। और आपके हाथ में भी जायका है। कम लोग होते हैं जो कुछ पकाएं तो बड़ा अच्छा जायका होता है, लेकिन मेहनत तो खैर, और अपनों के लिए जब भी आप कुकिंग करते हैं तो मोहब्बत के साथ ही करते हैं। तो नाज़िश, आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में फिर आपसे मुलाकात होगी। ख़वातीनों साथ हम जब अपनी पहली मेहमान शख्सियत की बात करते हैं तो औरंगज़ेब लगारी साहब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के एक ऐसे अपने फैमिली मेम्बर के 1964 में अपने करियर का आगाज़ करते हुए पीटीवी के साथ, लेकिन उससे पहले से फिल्म इंडस्ट्री के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ताल्लुक़ रहा। फिर पीटीवी की तरफ जब रुख किया, फिर थिएटर किया। और ये पीटीवी का वो दौर है कि जब लाइव प्लेज हुआ करते थे, लाइव ड्रामा होता था। और आप सबको मालूम है कि लाइव ड्रामे का वो दौर कि जो ऑन एयर चला गया। लेकिन औरंगज़ेब लगारी साहब को अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबसूरत और वज़ादार शख्सियत से नवाजा है कि इनका एक अपना करिश्मा है, एक अपना ऑरा है। और आज भी अब जब इनको देखते हैं तो एक अपनायत सी महसूस होती है और आपके दिलों में राज करे। वी हैव विद अस एंड वी आर वेरी ऑनर्ड द वन एंड ओनली औरंगज़ेब लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा तारुफ कराती हो, दिल करता है बैठे ना, आप बोलते रहो। आपका प्यार, आपकी दुआएं, आपका प्यार सर। इस स्टूडियो के साथ और साथ वाले स्टूडियो ये तो अपने हैं आपके। हाँ, मगर आप बोलते हैं ना और बड़े बड़े हो जाते हैं। ऐसा आपका प्यार, बहुत शुक्रिया। आप तो वैसे भी फैमिली हैं, वालिद साहब के साथ आपका जो ताल्लुक है मेरे वालिद के साथ, तो इस वजह से बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे साथ पढ़ते रहे कैडेट कॉलेज पिटारो में। बिल्कुल, औरंगज़ेब लगारी साहब और मेरे वालिद डॉक्टर खालिद जमील अख्तर, ये दोनों पिटारियंस हैं। कैडेट कॉलेज पिटारो से ताल्लुक है। और जो ये कैडेट कॉलेज के जितने भी हैं देखने वाले, वो समझ सकते हैं कि ये ताल्लुक फिर सारी उम्र के लिए रहता है। ऐसा ही है ना सर? अब भी हमने रखा हुआ पिटारियंस का एक क्लब है, बिल्कुल ऐसा ही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, पेजेस हैं और गेट टुगेदर्स होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सामने मेरी जो मेहमान शख्सियत है, शिज़ा खान नीड्स नो इंट्रोडक्शन। शी इज़ वन ऑफ दोज ब्यूटीफुल फेसेस जो जब स्क्रीन पे आती हैं तो स्क्रीन को सजा देती हैं अपनी खूबसूरती से, अपनी इनोसेंस से, लेकिन सबसे बढ़कर हर किरदार में जान डालने का और रंग डालने का हुनर इनको आता है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए बेशुमार काम किया बतौर एक्ट्रेस, प्राइवेट चैनल्स पे भी हम देखते हुए, और बैनुल अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं। वी हैव
with us Shiza Khan. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much Sundar for such a beautiful introduction. आपका प्यार, थैंक यू सो मच. आप प्यार लेने वालों में से हैं. और आप प्यार देने वालों में से, आप भी प्यार लेने वालों में से हैं. पूरा पाकिस्तान आपको प्यार करता है. आप थैंक यू. दुआओं में बस याद रखें. थैंक यू. अच्छा, सामने जो मौजूद हैं, एक तो इनको क्रेडिट देना है. देखिए, जो शायर लोग होते हैं ना, और जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ बिलखसूस क्रिएटिव लोग, चलें हम इसको इस तरह कहते हैं, अब इनके साथ ताल्लुक़ कैसा है, लेकिन थोड़ा अगर फॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें, जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना ख़वातीन हज़रात, वो एक अपनी दुनिया में रहते हैं, और ये उनको इसलिए करना पड़ता है कि किसी भी शाहकार की तख्लीक के लिए आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट और माहौल चाहिए होता है कि फिर सोच समझ के हर चीज़ को एग्जीक्यूट करना होता है. आसिम रज़ा की बात करें तो म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम, बतौर शायर हम इनको जानते हैं, बतौर म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक लिरिसिस्ट, और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जाना माना हुआ म्यूज़िक प्लेटफॉर्म है, उसके साथ इतना अरसा वाबस्तगी रही है, और इनकी तख्लीक करदा जो शाहकार है, बहुत सारे सिंगर्स ने गाए, और आज भी आपको मालूम है मैं किस प्लेटफॉर्म की बात करूँ, आज भी वो गाने हम सुनते हैं. वी हैव विद, और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के अपने, वी हैव विद अस नन अदर देन आसिम रज़ा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. अच्छा जी, आई लव हर, ये मैं ऑन एयर बोलती हूँ, और मैं ये हमेशा सहर के बारे में ये कहती हूँ कि अगर मैं सिंगर होती ना, काश मैं सिंगर होती, तो मेरे में भी यही एनर्जी नज़र आती. सहर गुल खान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, लेकिन सबसे बढ़कर बतौर एक सिंगर होने की हैसियत से इनको ये मालूम है कि गाने की हद तक अपनी परफॉर्मेंस को महदूद नहीं रखना. स्टेज पे एनर्जी डालने का रंग और ढंग और हुनर और सलीका सहर गुल को आता है. पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी करते हुए, एंड आई लव हर बबलीनेस, और PTV के लिए शी इज़ ऑलवेज वन फ़ोन कॉल अवे. So we have with us सहर गुल खान. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ. और हमेशा से खूबसूरत लग रही हैं आप. आपका प्यार. अच्छा, आपका भी और इनका भी बड़ा शिमरी शिमरी, मुझे पता होता, मैं भी फॉलो कर दिया आप दोनों को यार. आप सिंगर हैं, सिंगर लोगों ने अपनी ड्रेसिंग कुछ और ही करनी होती है, आपने हमारा नहीं. वो शिजा कर ले, लेकिन मैं तो खैर बिल्कुल भी नहीं. आपका हिसाब है, सिंगर्स का ऑरा अलग होता है. और होता है. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. ख़वातीन हज़रात, आप PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीजर हमने शेयर किया. यू मोर देन वेलकम, आप कमेंट्स कर सकते हैं. सर औरंगज़ेब लगारी साहब, 1964 वो PTV का दौर, लेकिन आप तो मीडिया से वाबस्ता, बिहाइंड द कैमरा फिल्म इंडस्ट्री के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर. सर हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर मैं हुआ दिलीप सायका नौरीन, ये वो फिल्में की. शौक़ तो ये एक्टिंग का था, लेकिन इस फील्ड में घुसने के लिए कोई रास्ता चाहिए था. एक दोस्त थे तो फिल्म में डायरेक्शन करते थे, वो मुझे ले गए. उन्होंने कहा ये आ जाओ मेरे असिस्टेंट बन जाओ. हम असिस्टेंट बन गए. फिर मैंने फरीद W अहमद समी साहब, उनको असिस्ट किया, सब लोगों को ही असिस्ट किया. फिर वहाँ जो भी अच्छे अच्छे डायरेक्टर साहबान थे, सलमान साहब को किया, हाफिज़ साहब को किया, सब लोगों को मैं असिस्ट करता था. लेक साहब को किया. तो बड़े बड़े लोग थे, तो उनसे बहुत सीखा, बहुत सीखा. डायरेक्शन एक ऑब्सेशन बन गया मेरा. तो सीखते सीखते फिर टेलीविज़न शुरू हो गया था. हम स्टेज पर भी काम करते थे अलहमरा में. ठीक है, थिएटर तो में. वो फिर टेलीविज़न शुरू हो गया. फिर वहाँ से शौक़ तो था ही. TV पे गए, TV पे काम करते करते वहाँ कुछ पजीराई ज़्यादा मिल गई, अच्छी अच्छी लोगों का जो व्यूअर थे वो बढ़ने लगे. तो पता चला इससे शनाख्त अच्छी होती है. तो फिर वहाँ पे करते करते अच्छे नाम इत्तेफाक से ऐसे हो गए कि नाम मशहूर होने लगा, और अल्लाह ताला ने एक तो इज्जत वहाँ से फिर लग पड़े. बिल्कुल सही. आसिम, हम औरंगज़ेब लगारी साहब को देखते हैं और हम अपने सीनियर्स को देखते हैं, क्योंकि आपके तजुर्बे की रोशनी में भी, एंड देन ऑब्वियसली द काइंड ऑफ रिसर्च यू डू, और जो आपका PTV के साथ, PTV का वो दौर, दहलीज ड्रामा सीरियल, फरेब ड्रामा, वारिस ड्रामा सीरियल, सर उसमें स्टार मेगा कास्ट. जी. जो वो शाहकार तख्लीक किया PTV ने, जो आज भी देखें आप सोच रहे हैं तो एकदम से किसी और एक ट्रांजिशन फेज में चले गए. इसके बारे में बात करते हुए एज अ व्यूअर, एक मद्दा होने की हैसियत से, एज़ कम्पेयर टू अभी जो हमारा माहौल है, तो रिसर्च ज़्यादा होती थी, प्रोजेक्ट्स कम होते थे, और टाइम होता था सबके पास अपने. इवन
کوئی کریکٹر بھی ہے تو اس کے لیے بھی پوری ریسرچ کی جاتی تھی, کاسٹیوم سے لے کے ایکسنٹ تک ہر چیز. اور پھر بہت ہی مستند قسم کے جو ہے وہ رائٹرز ہوتے تھے. تو کوئی بھی چیز جو سوچ سمجھ کے کی جائے میرا خیال ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی ہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو ابرپٹ آپ جو ہے وہ کچھ بھی کریں تو اس کے اندر بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے اور فلاپ تو سامنے پڑا ہے. بالکل صحیح. اور وہ سر وہ والا دور کہ ایک پی ٹی وی اور اسکرین کے اوپر جو کام آنا ہے اس کا ورڈکٹ یا اس کا ریزلٹ بھی اسی وقت آئے گا, یا آپ ہٹ ہیں یا آپ ہٹ نہیں ہیں. صحیح بات ہے, فوراً پتہ چل جاتا ہے نا, لوگ دیکھتے ہیں پھر اس کا ریویوز آتے ہیں, اخباروں میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے, لوگ ملتے ہیں, سڑکوں پہ بھی ملنے لگ جاتے ہیں. اچھا ویسے اس اورا کا کچھ بھی فلاپ نہیں تھا, ایسا ہی ہے. یا تو وہ ہٹ تھا یا سپر ہٹ تھا یا سپر ڈوپر ہٹ تھا یا میگا ہٹ تھا. بالکل اس میں کچھ فلاپ نہیں تھا, بیکاز جتنا وہ وہی بات نا, جتنی محنت کی جاتی تھی اور جتنے مستند لوگ جو ہے وہ ہوتے تھے تو there was no chance to be flop. سر کیا اس دور میں جی 20 سال کرتے رہے ہم کام میں, تو 64-5 سے جب کیا تو 80 میں 79 میں میرا خیال وارث آیا تھا. تو وارث آتے کا 20 سال ایک ڈرامے تو ہوتے رہے, پسند بھی کرتے رہے لوگ. تو پہلے تو ریکارڈنگ ہوتی نہیں تھی, پھر ریکارڈنگ شروع ہو گئی, پھر ہوتے تو شناخت جس کو کہتے ہیں نا, وہ ہمیں جو بھی بلاتا تھا سڑک پہ تو اورنگزیب لغاری نہیں کہتا تھا, وہ کہتے تھے وہ جاوید جا رہا ہے, جو ڈرامے میں کام کیا ہوتا تھا نا بالکل اس کردار کو یاد کر بول رہے, وہ سجاد جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے, ہمیں دوسرا نام وہ ڈرامے کے نام سے پکارتے تھے. لیکن صحیح کہا آپ نے کہ وارث جو تھا نا وہ ایک ایسی وائرس بن گئی, دنیا بھر میں اتنا مقبول ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن خریدنا بھی وارث نے ہی سکھایا ہے. بالکل صحیح, ایسا ہی ہے. اتنا زیادہ سڑکیں بند ہو جانا, لوگ خالی سڑکیں ہونا, ہاں کمیٹڈ جیسے تھے, یہاں نہیں بلکہ انڈیا میں بھی یہی حال تھا, سڑکیں بند ہو جاتی تھی. ایسا ہی ہے. وہاں پہ بھی دیکھتے تھے وہ لوگ, امرتسر وغیرہ دلی دیکھتے تھے, تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بھی شہروں کی سڑکیں بند ہو جاتی تھی, ایسا ہی ٹریفک بند ہو جاتی تھی. یعنی یہ اورا پی ٹی وی کا رہا. اس نے ہم 10-20 آرٹسٹ زیادہ نہیں تھے, اتنے نہیں تھے. لاہور سے چونکہ شروع ہوا تھا تو لاہور میں کتنے آرٹسٹ تھے, 20-25 تھے. ہم ہی تقریباً ہر سیریل میں ہوتے تھے تو کرتے تھے. وارث نے شناخت جو دی نا, وہ سب کو نام سے پکارنا اگر شروع کیا کہ اورنگزیب لغاری جا رہا ہے تو ایسے, عابد علی جا رہے تو ایسے, جو شجاعت اشفی, بالکل صحیح. فردوس جمال صاحب بالکل صحیح. جی تو اس نے وارث کا صحیح کہا. بالکل صحیح. ایک اورا بالکل. شہزاد پی ٹی وی کے ساتھ بھی جو آپ کا تعلق ہے, اینڈ آلویز یو ون فون کال اوے, اور پی ٹی وی کی جو یہ ایک سند ہے مل جائے, پرائیویٹ چینلز پہ بھی جتنے بھی لوگ ایک منفرد کام کر رہے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں سے تعلق پی ٹی وی کے ساتھ ضرور ہے, اور جن کا نہیں ان کی خواہش ضرور ہے آج بھی کہ پی ٹی وی کے لیے کچھ کام کریں. جی بالکل سندس, آئی تھنک اٹس آلویز بین لیوریج ٹو ورک ود پی ٹی وی. اور آئی تھنک سب سے بیٹا ذرا اردو میں بات کرو, ہمارے ملک کی ہمارے 80% آبادی جو سمجھتی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو. اچھا دیٹس دا پوائنٹ. جی جی بالکل. اب تو 60% آبادی اردو بھی نہیں سمجھتی. اردو ایسا وہ ہم اصل میں عام زندگی میں بھی انگریزی اردو مکس کر رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں, آپ بولتے ہیں. ہاں تو ہمیشہ سے پی ٹی وی کے ساتھ کام کرنے کا جو میرا تجربہ ہے, اٹس آلویز بین اے گریٹ ایکسپیرینس. پھر انگریزی میں آیا میں تو تنگ کرتا رہوں گا. اچھا لغاری صاحب سے میں 6 سال پہلے پہلی بار ملی, مجھے پتا ہے آپ کا ان کے ساتھ اور تب بھی ان کا یہی ایک ایشو تھا کہ بیٹی انگریزی میں بڑی بات کرتی ہے. اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, لیکن obviously بالکل ٹھیک آپ بولیے. سر انگریزی بولنا چاہیے, ٹھیک ہے, سمجھنی بھی چاہیے, بولنی بھی چاہیے, بولنی آنی چاہیے, لیکن اس کو بہرحال اپنا ایک عزت کا معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انگلش بولوں گی تو عزت ہوگی. سر لیکن وہ جنرل کر رہی ہے. اچھا پی ٹی وی کے لیے آپ, مجھے یاد ہے مختلف شوز کے لیے بھی بطور گیسٹ آنا اور سارا, اس کا جو ایک فیڈ بیک ہے اور اس کا جو ایک رسپانس ہے وہ بتاتے ہوئے شیزا. بالکل ہمیشہ بہت اچھا لگا پی ٹی وی آ کر, اور جیسے آپ لوگ بلاتے ہیں ہمیشہ انوائٹ کرتے ہیں. اور اب آپ کو پتہ ہے جیسے کہ میں کراچی شفٹ ہو چکی ہوں تو یہاں بہت کم آنا ہوتا ہے, اینڈ آئی ایم سو ہیپی ٹو سی دیٹ کہ یہاں پہ میں جب بھی آتی ہوں میرے اسٹیٹس سے کسی بھی چیز سے پی ٹی وی والوں کو پتہ لگتا ہے آپ آئی ہیں, تو دے آلویز یوز ٹو کال. بالکل صحیح. سحر ہم بھی آپ کو بھی دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جس طریقے سے آپ پرفارم کرتی ہیں,
کا ایک اپنا اورا, ایک اپنا چارم ہے, یہ جو انرجی ہے, یہ سوال میں ہمیشہ کرتی ہوں, کرتی رہوں گی الحمدللہ. یہ انرجی کیا, کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو انسپائر کرتی ہے اس انرجی کے لیے؟ انسپریشن بھی ہوتی ہے نا یار, جو سنگنگ کا کنیکشن ہے وہ میرا سول کنیکٹیویٹی ہے. تو میں جیسے ہی میوزک پلے ہوتا ہے یا سنگ کرتی ہوں تو میں کسی ایک زون میں چلی جاتی ہوں, مجھے خود نہیں پتہ چلتا ہے, میری جو پرسنالٹی ہے بالکل ہی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. سو نیچرلی ہے, مجھے اس کا ریزن نہیں پتا. اور سب سے عمدہ بات آپ کی تربیت کی یہ ہے, اچھی صحبت کی یہ کہ آپ میں وہ عاجزی اور انکساری ہے. حالانکہ جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس عزت سے نوازا ہے, کہیں نہ کہیں وہ ایک آ جاتا ہے ایلیمنٹ, لیکن الحمدللہ جیتی رہیں, خوش رہیں. یہ دعائیں سمیٹنے کا. بیکاز آف ہم, مائی منٹور عاصم ہمیں بھی شاگردی میں لے لیں عاصم صاحب سے پلیز. آپ ایک شاگردی میں آلریڈی ہیں محسن صاحب کی. وہ یہ تھے, اور وہ بڑی گدی ہے. ہاں وہ بڑی گدی ہے, ہم ان کے گدی نشین ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. آپ کے اپنے فیورٹ ستارے ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن اس وقت سحر گل کی پرفارمنس اور ان کی آواز میں خوبصورت سا گانا, بہت ساری کلیپ میں یہ ہم میڈم نور جہاں صاحبہ کو ٹریبیوٹ پیش کریں. آ جائیے گا بہت ساری کلیپ میں. جی خواتین نوزاد, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے بہت ہی پسندیدہ آرٹسٹ, لیکن جو میری جو پہلی مہمان نہیں, اورنگزیب لغاری صاحب ہمارے اپنے ہیں, اینڈ وی آر آنرڈ کہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اور وہ تمام سنہری دور کی باتیں جن کو ہم ان کی گفتگو کے ذریعے ایک ایسے ٹرانزیشن فیز میں چلے جاتے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں اس دور کو ان کی وجہ سے. سر بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. شزا ہمارے ساتھ, شزا خان موجود ہیں ہمارے ساتھ, عاصم موجود ہیں, سحر گل خان موجود ہے. میں خواتین نوزاد اپنی اصلاح, آپ جب غلطی کریں نا تو غلطی کی اصلاح اسی وقت ہو جانی چاہیے اور معافی بھی مانگ لینی چاہیے. میں نے بریک پر جانے سے پہلے جو سحر کی پرفارمنس تھی اور گانا تھا, ہم نے لسٹ بنائی ہوئی تھی میڈم نور جہاں صاحبہ کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کی اناؤنسمنٹ. مگر ایک بات میں کہوں گا, انہیں سنانا ضرور ہے آپ نے, میڈم کا گانا آنا ضرور چاہیے. بالکل, اور وہ ابھی ہم نے جو آپ کی میڈم کے ساتھ ملاقات پہلی ہوئی وہ بھی بات کرنی ہے, لیکن ہم نے جو پہلا ٹریبیوٹ پیش کیا وہ نازیہ حسن صاحبہ کو کیا. تو یہ میری اصلاح میں کرتے ہوئے معذرت کہ میری لنکنگ غلط ہو گئی, قبول کیجیے گا معذرت. سحر ہم ضرور یہ بات کرتے ہوئے, راسم نازیہ غلطی کر بیٹھا ہے. نازیہ حسن کی جب ہم بات کریں اور زہیب حسن کی نا, یہ دونوں بہن بھائی کا ایک ایسا ڈوو جو میرا نہیں خیال پاکستان کی تاریخ میں ایسا آیا ہے یا آ سکتا ہے. میں کچھ کہہ نہیں سکتی, آپ بہتر طریقے سے بتاتے ہوئے. آ سکتا ہے تو ایک پریڈکشن ہے, وہ تو کسی نجومی سے پوچھنا پڑے گا. لیکن ہاں, پاکستان میں جس طرح سے لغاری صاحب بیٹھے ہیں اور پی ٹی وی سے اور بھی بہت نامور لوگ جو ہیں, وہ انہوں نے بڑے ایکیڈیمک جو ہے نا وہ مائل سٹون سیٹ کیے ہیں جن کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. تو نازیہ حسن اور زہیب حسن بھی انہی میں سے ایک لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں جو ہے وہ ماڈرن میوزک کو جو ہے وہ پائنیئر ہے. جیسے وائٹل سائنس تھے, جیسے عالمگیر صاحب تھے, تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور خاص طور پہ جو ان کی کلیبریشن تھی پی ٹی وی کے ساتھ, تو دیٹ واز امیزنگ. بالکل. اور سحر آپ دیکھیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی پروگرامنگ کی ہم بات کرتے ہیں, پہلے دن سے آغاز سے ہی, سر بھی پھر اورنگزیب لغاری صاحب بہتر طریقے سے بھی بتائیں گے, میوزک کے اوپر آپ دیکھیں میوزک کی پروگرامنگ پہ بالخصوص, اور یہ تمام پھر پی ٹی وی کے شاہکار ہیں تخلیق کردہ. ایز اے سنگر آپ یہ کہتے ہوئے کاوش پی ٹی وی کی جو رہی ہے میوزک کی پروگرامنگ کے حوالے سے. یا جو میرا سٹارٹ ہے وہ تو تھا ہی پی ٹی وی سے. وین آئی واز سوری انگلش نہیں سوری, میں جب اسکول لائف میں تھی تبھی مجھے لائک ایک آفر آئی تھی پی ٹی وی کی طرف سے, کیونکہ میں ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں پارٹ لیتی تھی اور الحمدللہ فرسٹ آتی تھی. تو مجھے ایک پی ٹی وی کے ایک پٹواری ڈرامہ تھا جس کے گانے کی آئی تھی, تو مجھے پٹواری, مجھے پنجابی بھی نہیں آتی تھی, میں پٹھان ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے وہ ٹاسک تھا میرے لیے, بڑی مشکل تھی, وہ ایک پراپر ٹیچر ہائر کیا اور انہوں نے مجھے سکھایا. تو پی ٹی وی کا تو لائک جب میں پروفیشنلی اسٹارٹ نہیں کیا تھا تب سے میرا کنیکٹیوٹی. بالکل. اور شزا آپ دیکھیں نازیہ حسن صاحبہ کی بھی ہم بات کریں, اور جتنے مطلب ایک اسٹائلنگ آپ دیکھیں گانے کے ساتھ, ایک خوب انوسنس, آنکھوں کی معصومیت, ایک گریس, ایک ڈیکورم کے ساتھ, اور بہن بھائی کے رشتے کو گلیمرائز جس طریقے سے اسکرین پہ کیا, میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کیمسٹری دیکھنے کو ملے. جی بالکل, مجھے خود نازیہ حسن بہت پسند ہیں.
बचपन से ही मैंने उनके इतने गाने सुने हैं सब कुछ, और मामा जिस तरह बताती थी कि उस टाइम में एक स्टाइल आइकन, और जिस तरह मैडम नूरजहां के बारे में हम बात करते हैं तो उनका एक अपना सिग्नेचर स्टाइल था, वो स्कार्फ एंड एवरीथिंग। तो मैं तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से मानूस हूँ। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल ऐसा ही। और ख़वातीन हज़रत, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे बैठ के ऑब्वियसली ये सवालात करने का मकसद इसलिए नहीं कि मैं बतौर एंकर एज अ मद्दाह पीटीवी की, हम सब बड़े हुए हैं पीटीवी को देखते हुए, तो ये तमाम कोशिश और जो काविश पीटीवी की रही है राइट फ्रॉम डे वन, उसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। अच्छा जी, मुझे क्लिप्स का बता दीजिएगा, हम सेगमेंट की तरफ भी सर बढ़ते हुए। सुनहरी यादें सेगमेंट का नाम, और ये मैं अशरफ खान साहब का नाम ज़रूर लेते हुए, क्योंकि इसका नाम हमने रखा हुआ था सेगमेंट का यादें माजी। तो अशरफ खान साहब ने मेरी इस्लाह की और उन्होंने कहा कि इस सेगमेंट का नाम सुनहरी यादें होना चाहिए। हर एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान की सुनहरी यादों को तरोताज़ा करते हुए कुछ झलकियाँ। सर आप तैयार हैं? कुछ झलकियाँ आपकी नज़र। उकाब की बातें अपनी है पुत्र, उकाब बड़ा नर जानवर होता है पुत्र। अल्लाह ताला ने उसकी आंख बड़ी तिखी दी है उसको। बैठो पुत्र, बैठो ना। आओ हमारे इलाके में कभी तुम्हें दिखाए, मेरे पास बड़ा कामयाब नस्ल का बाज है, बहुत बाज है। ये अकेले, मुझे तो खुद बहुत शौक है गांव देखने का। हाँ, आओ हमारे गांव में बड़ी खूबसूरत जगह है देखने वाली, वहां कभी आओ पुत्र। जी जी जरूर। मैं दरअसल जज्बात से आपके पास हाजिर हुआ था एक मशवरा करने के लिए। हाँ हाँ, बोलो पुत्र बोलो, इरशाद पुत्र। ख़वातीन और हज़रात, दहलीज ड्रामा सीरियल पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का ऐसा शाहकार अमजद इस्लाम अमजद साहब का लिखा हुआ आगा सिकंदर साहब आपको इस सीन में औरंगजेब लगारी साहब के साथ नजर आए। सर बाकी कहानी आप बताएंगे। क्या बताऊँ मैं, याद आती है, आगा याद आया, चला गया छोड़ के, बड़ी छोटी उम्र में छोड़ गया। तो दहलीज बहुत अच्छा ड्रामा था, वारिस हुआ था ना, तो उसके बाद फौरन दूसरा ड्रामा दहलीज था। ठीक है। तो वो मुझे उसमें बड़ी पजीराई मिली थी, वन हॉर्स रेस जैसे होती है ऐसे हो गया था। सारे पाकिस्तान के अवार्ड मुझे मिले थे, पीटीवी अवार्ड, ये अवार्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे अवार्ड इसके अंदर मुझे मिले। और ये पहली बार सराइकी ज़बान को, यूँ समझ लें उर्दू में सराइकी टिंज में पहला रोल था जो मैंने किया। तो सराइकी ज़बान एक लिहाज से इंट्रोड्यूस हुई। पीटीवी ने खैर जैसे हमको इंट्रोड्यूस किया, इसी तरह से हमारे साथ साथ न सिर्फ हमें बल्कि सारी ज़बानों को इंट्रोड्यूस किया। तो बड़ा अच्छा ये एक तजुर्बा था। बिल्कुल सही। लोग बहुत देखते थे, बहुत प्यार से देखते थे, पसंद करते थे इतना। फिर हमारी जो एक्टिंग थी उसको नकल भी करते थे। ये जो अमृतसर पे फिर शुरू हुआ टीवी, बिल्कुल सही। तो जब वहाँ टीवी हुआ तो वो हमारी नकल करते थे, यानी नए आर्टिस्ट होते थे ना, तो वो बिल्कुल जो जेस्चर्स हम देते थे। अब मेरी आदत होती थी उन दिनों, मैं ज़रा यूँ यूँ करता था ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं देखता था टीवी पे कोई आर्टिस्ट वहाँ पे वो यूँ यूँ कर, फिर मुझे कहते यार रात में वो नकल कर रहा था। इतना नकल की हालत ये थी कि बोलने का भी हमारा अंदाज़ और इंडिया का और था। इंडिया में भी ड्रामे होते थे, उनका एक और अंदाज़, फिल्मों का और अंदाज़ होता था। सही। तो यहाँ तक कि होता था, हमारी कमिटेड व्यूअर इतना होता था कि पसंद करते थे इस कदर कि हमारा ये दहलीज हुआ, मैंने ये बाल बनाए इस तरह से ना, और इसमें नेगेटिव सीधे, कैरेक्टर था आपका। नेगेटिव। वारिस में तो पॉजिटिव हाँ, था। वहाँ पे परान साहब एक बहुत बड़े एक्टर गुजरे, उन्होंने भी वैसी एक बना ली। फिर उन्होंने काफ़ी अच्छा उसी तरह से वो किया। फिर यहाँ प्रिंस हमारे असलम परवेज साहब थे, एक्टर बहुत बड़े, अल्लाह गरी की रहमत करे, आमीन। उन्होंने भी फिर कहा, विलन थे वो भी। हाँ, उन्होंने भी कहा, मुझे कहा लेग तुम्हारा देखो मैंने स्टाइल बना ली है। फिर उन्होंने वैसी वेग बनाई, काफ़ी अर्सा उस तरह काम किया। तो टीवी तो हमारा मदर इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इसने बहुत कुछ सिखाया। हमें क्या सिखाया? इंडिया को सिखाया। बिल्कुल सही। इंडिया कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। आप तो बेटा पैदा ही नहीं हुए थे, आपको क्या पता हो। लेकिन बहरहाल देखने वालों को तो ये है कि हाँ, आपके थ्रू तो पता चलता है। मेरी उम्र के होंगे कुछ लोग देख रहे होंगे ना, उन्हें पता है कि इंडिया में जो फिल्में यहाँ आती थी, यहाँ भी लगती थी, उनके बोलने का अंदाज भी कुछ और होता था। ठीक। हाँ, तो यही करते थे कुछ। तो जो हम लोग आए
تو ہمیں اردو کا انہوں نے سکھایا بولنا، ٹھیک۔ تلفظ کا خیال کرنا، اسٹریس اینڈ پازز کا سارا، کیونکہ ہمارا ٹی وی جب شروع ہوا نا تو یہاں پہ پہلا ٹی وی لاہور سے شروع ہوا، تو لاہور میں جو تمام لوگ تھے نا اچھے اچھے پروڈیوسر ڈائریکٹر جو ریڈیو کے، ٹھیک، بالکل وہ صحیح۔ ریڈیو سے شفٹ کیے یہاں، فضل کمال صاحب، ارے واہ، وہ نثار صاحب، یہ سارے لوگ وہاں سے آئے ٹی وی کو جو آباد کرنے کے لیے ہے، تو ریڈیو سے ہے۔ یہ ہمارے اسلم اظہر صاحب، اسلم اظہر جو صاحب ہمارے بانیے پی ٹی وی میں سے، ہاں گاڈ فادر ہی بالکل ہمارے صحیح۔ ٹی وی کے باپ ہیں، یوں بالکل سمجھ لو اسلم اظہر صاحب۔ انہوں نے سارا ٹی وی کی جو آج عزتیں پائی آج تک، وہ میں سمجھتا ہوں اس کا منبع وہی بے شک بے شک وہی ہے۔ تو بے انہوں نے، شک۔ تو پھر انڈیا والوں نے جو اردو ہم ریڈیو سے آیا تھا ایکسپریشن خاص، تو وہ وہاں پہ نقل کی لوگوں نے، اور انڈین فلم انڈسٹری میں نصیر الدین شاہ نے بہت اڈاپٹ کیا، وہ پھر بڑے ہٹ ہوئے ان سے۔ اب امیتابھ بچن تک نے وہ ایکسپریشن پھر لیا، بالکل صحیح، اور وہ اردو بولنے کا انداز، یعنی اتنی آؤٹ ریچ اس کی تھی، اتنی ہاں ہوئی کہ وہ ان لوگوں کو آج تک پھر ان کا سارا ٹرینڈ ہی بدل گیا، ٹرینڈ ہی بدل گیا۔ اب شاہ رخ تک بھی اب وہ اسی انداز میں آ گئے، انداز میں کر کے کرتے ہیں، وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں کیونکہ انڈسٹری بڑی ہے، لیکن بنیاد تو ہماری تخلیق کردہ تھی پی ٹی وی۔ آصف، میں ضرور بات کرتے ہوئے امجد اسلام امجد صاحب کا بھی ذکر ضرور کرنا ہے، اور جو ان کا ایک وزاداری شخصیت میں اور بڑے نفیس شخصیت کے مالک، اور ہنستے مسکراتے ہوئے، عاجزی اور انکساری۔ سر آپ کا تو جو ساتھ رہا وہ تو میں ضرور، لیکن آپ نے بھی ملاقات ان کے ساتھ ضرور کی؟ میری لاسٹ ان سے جو ملاقات ہے وہ یہیں پی ٹی وی کے ایک شو پہ ہی ہوئی تھی، اور لکیلی اس کی پکچر بھی میرے پاس سیو ہے، تو میں تو ان کو بالکل اساتذہ کی طرح لیتا ہوں، اور میرے وہ مطلب ابھی ذکر ہو رہا ہے اس وجہ سے نہیں، بٹ میرے وہ بہت پسندیدہ آزاد نظم کے جو شاعر ہیں، اتنی اچھی آزاد نظم پاکستان میں کسی اور نے نہیں لکھی۔ بالکل بالکل۔ تو پھر ان کے ساتھ ایک اور بھی تعلق تھا، جب راحت فتح علی خان صاحب کو ہم انڈیا میں لانچ کر رہے تھے، تو جو پہلا گانا ہے لگن لاگی تم سے من کی لگن، اٹ از آلسو ریٹن بائی امجد اسلام امجد صاحب۔ دیکھیں ابھی کتنے کم لوگوں کو پتہ ہوگی بات۔ تو اب دوسری جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا، تو اس اورا کا جو ٹی وی ہے ایون سارے کنٹریز میں، تو اس کی بڑی نا سماجی تعلیم، جو ہمارا کلچرل ایجوکیشن ہے، اس کے لیے اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ کام کیا، اور پاکستان میں پی ٹی وی نے ایک پوری جو ہے وہ جنریشن جو ہے وہ تیار کی، جس میں آداب اور چیزیں جو ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ بالکل اوائل عمری میں پی ٹی وی سے ہی سیکھی ہیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ ایک پوری تربیت گاہ ہے خواتین ذات، اور اس پہ تو یہ ایک نشست سی جو مختصر سی نشست ہے، یہ ہم اس میں انصاف نہیں کر سکتے، یہ جو تربیت گاہ پی ٹی وی ہم سب کے لیے رہی ہے۔ اچھا جی، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ شزا، اب آپ کی سنہری یادوں پہ نظر ڈالتے ہوئے ایک جھلک جی۔ محبت میں تو بریک اچھی ہوتی ہے نا، رشتے راستے نہیں ہوتے جو جب چاہا جدا ہو گئے اور جب چاہا مل گئے۔ یہ جو بھی ہے ہوا، پل جو ہے گزر رہا، جی رہا سہ رہا، کچھ بھی نہیں ہے، پر آنکھیں نم سی ہوئی، بے پناہ بے بسی نے تنہا مجھ کو کر دیا۔ تالاب بہت بڑا ہے، کون پرس رہے گا؟ اگر دل جوان ہو تو عمر مانی نہیں رکھتا۔ جی خواتین و حضرات، بیوٹیفل۔ شزا، یہ ایک شارٹ فلم تھی پی ٹی وی کی، جب میں کراچی موو کرنے ہی والی تھی، اس سے آئی تھنک 1-2 مہینے پہلے ہم نے یہ شوٹ کی، اور بہت ہی خوبصورتی سے اس کو شوٹ کیا گیا۔ فرحان مشتاق اس کے ڈائریکٹر تھے، اور وین آئی گاٹ ٹو نو کہ سہیل سمیر ہیں، تو مجھے بہت پسند ہیں وہ، سہیل بہت ہاں، تو جب مجھے یہ پتہ لگا تو میں نے کوئی بھی مجھے ایشو نہیں ہوا یہ کریکٹر پلے کرنے میں، آل دو اٹ واز ڈبل آف مائی ایج۔ تو وہی بات ہے کہ کریکٹر ایکٹریس ہوں تو لوگ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے کر لیں، آپ کو تو ایشو نہیں ہوگا، کرنا چاہیے بھی میرے خیال میں، اس سے ہی تو آپ کی ایک اس میں آتی ہے ایک پورا ایک کینوس جو ہے آپ ایکسپلور کرتے ہو۔ لیکن سندس آئی تھنک کہ ایک چیز
چیز بہت بری ہوتی ہے اگر آپ 1-2 بار کریکٹرز ایسے کر لیں اپنی ایج سے ڈبل یا پھر 10 سال بڑے یا 5 سال بڑے تو آپ کے اوپر چھاپ لگ جاتی ہے. بالکل ٹھیک, آئی ایگری. اور اسی چیز سے آج کل میں آئی تھنک میری بیٹل چل رہی ہے آج کل, اور میں جب بھی پروڈکشن ہاؤسز جاتی ہوں میں سب کو کہتی ہوں دیکھیں آپ ہی والا کیریکٹر نہیں دینا, اسکرپٹ وہ کہتے شیزا اسکرپٹ آیا ہوا ہے یہ بہت اچھا ہے, میں کہتی ہوں ہاں مجھے کام چاہیے لیکن اب مجھے آپ ہی والا. اور بالکل صحیح, ایک ایکٹریس ہونے کی حیثیت سے, اور یہ آپ نہیں بہت سے اور بھی جتنے ہمارے ہیں کرنا سب چاہیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایکسپلور کرنا ہے نا ایک آرٹسٹ کو اپنی شخصیت کو بھی مختلف کیریکٹرز کے ذریعے. جیسے سحر ہم بات کریں سنگر کے حیثیت سے بھی, اب ایک جانرا پہ تو نہیں نا کام کرنا, آپ ضرور چاہیں گی کہ مختلف جانراز, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ فیوژن کرتی ہیں پاپ کا, کلاسیکل کا, تو ایز اے سنگر بھی بتائیے گا کہ یہ کتنا ضروری ہے ورسٹیلیٹی. بہت ضروری ہے, جو میری ساری ورسٹیلیٹی ہے وہ میں آن اسٹیج دکھا رہی ہوتی ہوں, کیونکہ میرے سارے میکسیمم 99.9% ڈرامہ او ایس ٹیز ہیں, تو اس کا آپ کو پتہ ہے جانر سیڈ سانگز اس ٹائپ کی وائب ہوتی ہے. الحمدللہ سب آن ٹرینڈنگ ہے, اور لیکن ابھی وی آر ورکنگ آن مائی ادر ٹریکس جو کہ اس میں کافی انڈیویجول جو ٹریکس ہوتے ہیں لائک کسی ٹو ایکسپلور دی ادر جانرز ایز ویل. بہت اچھی بات ہے, یو ول لو دیٹ. بالکل صحیح. ایز آلویز آپ کے او ایس ٹیز, اب تو خواتینوں ذات او ایس ٹیز بذات خود ایک ایسا میڈیم بن چکا ہے کہ او ایس ٹیز بھی ڈرامے کی ٹکر پہ کبھی کبھار تو او ایس ٹیز زیادہ ہٹ ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ویری ویل سیڈ. بالکل میں اصلاح خود اپنی کرتے ہوئے بالکل صحیح. عاصم آپ تیار ہیں آپ کی سنہری یادوں کو تر و تازہ ایک جھلک جی. بیسٹ لیریسسٹ ریجنل اردو نامینیٹ ہوئے ہیں عاصم رضا. تھیم سانگ تن کے. چلتے دو دل چھاؤں چھاؤں جلتے دو دل ایک دوجے بن ایک دوجے سے. بہترین ایوارڈ عاصم رضا. یہ میری بات سنیں, عاصم نے میری طرف غصے سے دیکھا, میرا کوئی قصور نہیں ہے, یہ عاصم کے چھوٹے بھائی ہیں, پھر عاصم بن گئے وہ. پی ٹی وی اسلام آباد سینٹر کا یہ ایک ایسا ایوارڈ فنکشن جس کا ریڈ کارپٹ میں نے ہوسٹ کیا تھا, ایگزیکٹلی, اور عاصم سے ہماری فرسٹ ملاقات بھی تھی اس میں. ایسا ہی ہے. لیکن الحمدللہ مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ میرا خیال ہے شاید یہ آخری ایوارڈ سیرمنی تھی, تو لکیلی جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا وہ اس ریس میں بھی بالکل آخری مراحل میں جو ہے بالکل. اور پی ٹی وی کا ایوارڈ حاصل, میں کہتی ہوں نامینیٹ ہی ہونا بذات خود. مجھے یاد ہے میں پی ٹی وی نیشنل ایوارڈ کے لیے گھر کی بات شو, اس کے لیے شو بھی نامینیٹ ہوا, میں بھی نامینیٹ ہوئی. میں تو تھا کہ, اور آپ پی ٹی وی کی طرف سے اور ایک پوری جیوری بیٹھتی ہے, کتنے لوگ ہوتے ہیں, شارٹ لسٹ ہوتے ہیں, آپ نامینیٹ ہو, یہی ایک سند ہے. افتخار عارف صاحب اوکے کر رہے ہیں کہ سندر آؤٹ ڈور نا, ہاں آؤٹ ڈور تھا بالکل. پی ٹی وی اسلام آباد سینٹر کا میں آپ کو خواتین ذات ضرور یہ بتاؤں کہ ایک تو اسلام آباد بذات خود ہمارا دارالحکومت کیپٹل سٹی اتنا خوبصورت, لیکن پی ٹی وی اسلام آباد سینٹر جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت جگہ پہ لوکیٹڈ ہے. اگر کبھی آپ کو اتفاق ہو تو وہاں پہ آپ جائیں تو اتنی جگہ ہے کہ آؤٹ ڈور خود ہی ہم اس پریمیسز کے اندر ہی پی ٹی وی کے ایوارڈ شوز اور چاند رات شوز کرتے تھے. وہ فونڈ میموریز ایک دم سے ذہن میں آنا شروع ہو گئی. اچھا جی, کچھ کہنا چاہیں گی ان کے بارے میں؟ چھا جاتے ہیں ہر جگہ. ایک کلیپ ہو جائے جی عاصم کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کرے کنول آپا, کنول نصیر صاحبہ. جی بالکل, اور ان کے لیے بھی دعائیں, ان سے بھی جو ہے وہ ایوارڈ لینا ایک سعادت سے کم نہیں ہے. ایسا ہی سر, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی پہلی آواز, فیمیل آواز کنول نصیر صاحبہ, اور جو ایک تعلق سر, میں اب چونکہ ہم نے پرفارمنس کی طرف بھی پڑھنا ہے, میڈم کا ذکر کرتے ہوئے ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ, میڈم کے ساتھ جو آپ کی پھر ملاقات بھی رہی, اس کا مختصراً ضرور بات کرتے ہوئے پھر ہم پرفارمنس کی طرف بڑھیں گے. وہ تو زندگی بھر ہی ان سے ملاقات ہوئی, کیونکہ جب اسٹیج سے ہم 64-65 میں کام آتی تھی دیکھنے کے لیے, تو سعادت ہے میری کہ انہوں نے مجھے یہ جملہ بھی کہا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتی ہیں. مہربانی تھی ان کی, مہربانی تھی ان کی. یہ ویسے جملہ انہوں نے اس وقت, ہاں یہ جملہ جب انہوں نے کہا تو اس کے میں نے ان سے کہا کہ میڈم پھر اس وقت بتانا تھا, کیونکہ یہ جملہ جب انہوں نے مجھ سے کہا
تو اس کے کوئی مہینے 2 بعد فوت ہو گئی وہ. تو اللہ غری کی رحمت کرے. کیا خاتون تھی وہ, سبحان اللہ. کسی کی اگر آپ میں سے ملاقات ہوئی ہو تو وہ ایک ایسا سحر لے جاتی تھی جب گفتگو کرتی تھی, تو ایسا لگتا تھا جیسے بہت کوئی بڑی کتاب آپ پڑھ رہی ہیں جس میں ہسٹری ہے, اور ان کی ایک ایک بات میں کیا کیا تجربے تھے اور کیا کیا وہ. ان کی بہت بہت خوبصورت خاتون جتنی وہ تھیں اتنی ہی خوبصورت گفتگو کرتی تھیں وہ. بہت ہی پیاری, بہت ہی پیاری, اور ایسے ایسے تجربے اور ایسی ایسی باتیں کرتی تھیں, ایسے بندہ یوں ہو جاتا ہے جیسے اضافہ ہو جاتا تھا ذہن میں, کچھ بھر جاتا تھا. آج تک بھرا ہوا ہے ان کی ایک ایک گفتگو. تو ان کی اتنی یادیں سنائی تو ان کا کوئی گانے سنا دو نا. بالکل صحیح. خواتین حضرات, میڈم نور جہاں صاحبہ کو کا ذکر کرتے ہوئے, ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے سحر گل خان کی آواز میں اپنے خاص انداز سے بہت ساری کلیپ میں آ جائیے گا. Let's do it. جی خواتین و ذات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. کچن کے سیگمنٹ میں نازش کو مجھے لگ رہا ہے ٹرین پکڑنی ہے, جو کہ سامنے ہی شروع ہو گئی ہیں کرنا, جبکہ بھلا میں نے کہا تھوڑا صبر کر لیں, حوصلہ. ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کے, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ کیا ہے؟ ایک تو اس کو تو چھوڑے, ایک میں آتے اتنی خوش ہوئی ہوں آپ کو دیکھ کے, آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, اور ہمارا یہ شیف بھی بہت کیوٹ لگ رہا ہے, اور یہ اس لیے تیار کری ہے, اس کو یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے گیسٹوں کو بھی ساتھ میں کھلانا ہے اور ہمیں جلدی پسوڑی پئی ہوئی ہے. بالکل. اچھا وہ بنا رہی ہیں جیسے ٹھیلا نہیں ہوتا, چاچا نے کھولا ہوا ہوتا, ساتھ ساتھ کام بھی اور ساتھ ساتھ چیزیں بھی, اور یہ دیکھیں کتنی مہارت سے بنایا. میں چاہ رہی تھی لائیو دکھا دیتے, لیکن اچھا جی اب بتائیے پہلے ڈاکٹر صاحبہ, پریزنٹیشن بھی نازش کی ہمیشہ بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا نازش اور میں اور آپ, ہمارا یہ ہوتا ہے ناظرین کے لیے ہر ہفتے کہ ہم کوئی ایسی ڈش پیش کریں جو کہ گھر میں کھائی پی جا سکے, اس طرح سے ڈائٹ کے لحاظ سے بھی. مثلاً یہ جو پوٹیٹوز ہیں, ان کے اندر ابھی آپ کو ریسیپی وغیرہ تو بتائی جائے گی, لیکن آپ اس کے اندر کریم کی بجائے آپ یوگرٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, لو فیٹ یوگرٹ, تو اٹ ول کم آؤٹ ایز نائس ایز اٹ از رائٹ ہیئر. اس کے علاوہ انار جب آتے کہتے ہیں ایک انار 100 بیمار, مطلب بیماریوں کا علاج اس کے اندر ہے. جن لوگوں کے آئرن کی کمی کا شکار ہے, جن کی سکن پہ ایکنی بہت زیادہ ہے, پلیز انار ضرور یوز کریں. اور آج کل انار کے بیج کو بھی سپلیمنٹل تھیراپی کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے, جس کو ہم گریپ سیڈ بولتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا جوس پہلے سرو کیا معزز مہمانوں کو. اورنگزیب لغاری صاحب, سر کھانا بھی آ رہا ہے تھوڑی دیر میں, جوس ٹھیک تھا؟ ایسا ویسا بڑا مزہ آیا واقعی میں. واقعی بہت شکریہ. عاصم بتائیے گا. شزا پلیز. یا ویری نائس, بہت مزہ آیا. ٹھیک, ڈبل تھا. ریلی عاصم آپ کچھ بول نہیں رہے؟ دیکھنے میں بہت مزے کا تھا. وہ ابھی چائے پی رہے ہیں. اچھا دیکھیں ان کی سچائی کے لیے تالیاں, کیونکہ ورنہ یہ نہیں, لیکن دیکھنے کے نمبر پورے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, باقی ٹیسٹ ہم کر لیں اچھا گے. یہ بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ ویژول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو آپ نے کھانا بنایا ہونا اس کا ویژول اچھا ہونا چاہیے. ایسا ہی. اچھا جی اب ریسیپی کی طرف آتے ہیں, بتائیں. اچھا انار کا ڈرنک جو میں نے بنایا, میں نے انار لیا, اس کو جگ میں میں نے اس کے دانے نکال کے تھوڑا سا میں نے پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا. جب میں نے اس کا پلپ بنا لیا, میں نے اس کو گلاس میں ایڈ کیا, چند 1 منٹ کے پتے ایڈ کر کے, کوئی بھی سوڈا واٹر یا اسپارکنگ واٹر جو بھی ہوتا ہے بہت اچھا بنتا ہے اس سے, تو وہ آپ اس کے اندر ایڈ کریں اور وہ فریشمنٹ ڈرنک آپ کی. اس کے علاوہ میں نے پوٹیٹو سیلڈ بنایا. بیبی پوٹیٹوز ہیں, ٹھیک ہے, اس کو میں نے پہلے بلانچ کیا اچھے سے, ٹھیک ہے. بلانچ کرنے کے بعد میں نے ان کو کٹ آؤٹ کیا, کٹ کیا, جو زیادہ بڑے تھے انہیں کٹ کر دیا, جو اسمال تھے انہیں ایسے رہنے دیا. اس کی سیزلنگ میں نے کیا ایڈ کیا, میں نے اس کی سیزلنگ میں کیپر ایڈ کیا, پارسلے ایڈ کیا ہے, یوگرٹ ایڈ کیا, گریک یوگرٹ جو ہے وہ ایڈ کیا, سالٹ, پیپر اور ہلکا سا لیمن جوس اور مسٹرڈ ایڈ کر کے میں نے اسے اچھے سے ٹوسٹ کر کے سرو کر دیا. بالکل ٹھیک. بہت اعلیٰ مسٹرڈ کا ذائقہ آتا ہے ناظرین. مسٹرڈ از مسٹ. مسٹرڈ آپ کے لیمن کو بھی کور کر دیتا ہے, اور مسٹرڈ سیڈ آپ کو پتہ ویسے ہماری صحت کے لیے. بالکل صحیح, ایکسلنٹ, بالکل صحیح. اچھا جی اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو شاورما ہے اس کی جو ریپنگ کرنی ہوتی ہے وہ کیسے کرنی ہوتی ہے؟ اب دوبارہ سے ایک بنا کے دکھائیے گا. یہ شاورما ہم نے لیا, ٹھیک ہے, یہ اس کی جو چلی پیسٹ ہوتی ہے, جیسے جیسے بتائی جا رہی ہے کہ چلی پیسٹ لگانی ہے, آپ نا ساتھ میں ویجیٹیبل زیادہ یوز کریں جب بچوں کو گھر میں دے رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہماری یوگرٹ سوس ہے, یہ جسٹ مایونیز نہیں ہے, دس از یوگرٹ سوس ہے. اس کے بعد دین چکن, ٹھیک ہے, بالکل صحیح, ایکسلنٹ ایکسلنٹ, ویری نائس. چکن ہم نے ایڈ کیا, اور وہی ٹھیک ہے.
अभी तो हम ये जरा जो सारे pickles pickles हैं, हैं ये ना, नाज़िश, ये pickled vegetables जी, है ये ना? पिकल्ड वेजिटेबल्स Pickled का मतलब ये कि पिकल इसमें मैंने खुद बनाया है सिरके में बनी सिरके हुई, में और हाँ। पानी मिक्स करके लेमन जूस मिक्स अच्छा करके जी, ये अब ये पकड़िए और ये दिखाई, मैं चाहती हूँ ये दिखाएं। अभी तो हमने एक रफ जल्दी से बनाया ना दिखाने के लिए, हाँ ये रफ नहीं है, अनरफ, बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। देखा? भैया आप अपना ढाबा खोल जब ये हाफ चला जाएगा आपने इसको यहाँ से ऐसे मोल्ड करना है और फिर इसको और ऐसे करने के बाद ऐसे हाथ में पकड़ने के बाद आपने यहाँ से इसको twist ये करना है। एक्सेलेंट, वेरी गुड। एक क्लैप हो जाए जी हमारी शेफ के लिए। देखा है क्या प्रोफेशनल, मैं कहती हूँ अभी तो दिन के कमा लिए ये ठेला पे जो खत्म हो जाएंगे ये सारे शौर में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब कुछ और कहना चाहेंगी? नहीं, Before we बस wind मैंने up? ऑलमोस्ट सब कुछ कह दिया। बस प्लीज़ ये चीज़ें, वेजिटेबल्स और इन चीज़ों का बच्चों को ज़रूर आदत डालें, क्योंकि सिर्फ मीट ईटिंग जो है ना, दैट्स नॉट रियली हेल्दी। बिल्कुल सही, थैंक यू ये सो मच। सारी वेजिटेबल सीजन में, खीरा भी सीजन में आया हुआ है, गाजर भी आई हुई, सिर्फ उसको कट करके हल्का शिमला सा मिर्च भी सॉल्ट आई हुई है। पेपर, हल्का सा सॉल्ट पेपर लगा के आपने बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। Thank थैंक you यू so जी, much. थैंक यू Thank जी। you. ख़वातीन-ओ-ज़ात बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मैं ज़रूर ये शिज़ा बात करते हुए कि कराची में अब सारे मूव कर रहे हैं। गो के अब तो लाहौर में भी काम हो रहा है, इस्लामाबाद में भी काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है ड्रामे के मुनासिब से। कितना आसान है, कितना मुश्किल है। ज़्यादा चैनल्स की दौड़ में अपना आप मनमाना काम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्या वो क्वालिटी को भी इफ़ेक्ट करता है एक आर्टिस्ट की? मुझे लगता है सुंदर, कराची में एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ बहुत काम है और बहुत आसानी से मिल भी जाता है। इट्स जस्ट दैट कि आपको खुद एफर्ट करनी है। अगर हम ये सोचते हैं कि अच्छा हम कराची तो आ गए हैं लेकिन अब ऑफर्स खुद आए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको हर प्रोडक्शन हाउस जाना पड़ता है, ये रजिस्टर करवाना पड़ता है कि नाउ आई एम इन कराची, मैं यहाँ पे अब शिफ्टेड हूँ। और इस वजह से वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, बहुत काम है, आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आपने अभी कहा कि लाहौर और इस्लामाबाद से भी लोग मूव कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे जाने के बाद ज़्यादा लोगों ने मूव किया है। काफ़ी लोगों ने बड़ा मोटिवेशनल सोर्स की तरह उस चीज़ को बिल्कुल देखा ठीक है कि शिज़ा आपकी वजह से, मुझे किसी एक मेल एक्टर ने, मेरे को स्टार ने कहा, हु यूज्ड टू डू थिएटर विद मी हियर, उसने कहा शिज़ा आपको देख के तो मेरा बड़ा खून बढ़ता है कि आप लड़की हो के अकेले चली गई हैं, हम तो मर्द हो के नहीं जा पाते। बिल्कुल सही, मुश्किल होता है ना। आप ऑब्वियसली जो आपका आबाई घर होता है, जंपल जहाँ पे आपका शहर आपका हो, तो बड़ा मुश्किल होता है अपना आप जो है वो शिफ्ट करना। बहरहाल जी, बातचीत का सिलसिला जारी। अब सेगमेंट की तरफ सर आपकी इजाजत से बढ़े। जो आपका हुक्म। जो अगर आप इजाजत देंगे तो मैं खड़ी होंगी, वरना नहीं। मुर्दा बदस्त जिंदा। ख़वातीन अच्छा सर, मैं सर को ये ख़वातीन-ओ-ज़ात मैं आप लोगों को ज़रूर ये बता दूं कि औरंगज़ेब लगारी साहब के साथ एक ऐसा मेरा फैमिली वाला ताल्लुक़ है। वालिद साहब के साथ इनकी ऐसी गहरी दोस्ती है कि इन सर आंखों पे ये जो कहेंगे इनकी, और बड़े हैं, सीनियर हैं, तो हमारी खुशकिस्मती। अच्छा जी, क्या होने वाला है सेगमेंट में, आसिम बताइएगा ज़रा। जो भी होने वाला है मैं उसमें बहुत नालायक हूँ। क्यों, क्या होगा आपके ख्याल में, क्या होने वाला है? मुझे लगता है जो जहाँ तक मेरी याददाश्त है तो दो ही सेगमेंट हैं। या तो हमें जो है वो किसी विजुअल के ऊपर अपनी वॉइस ओवर करनी होती है, हाँ, या फिर लास्ट टाइम जो है वो हमने पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर एक्टर की कॉल नहीं पहचानी थी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है, आपको याद है ये बात। ख़वातीन-ओ-ज़ात वही तो नहीं होने वाला, यही होने वाला है। टेलीफोन लाइन पे एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं हमारे साथ जिनको आप सब जानते हैं। सर आपका तो ताल्लुक बहुत गहरा, और पीटीवी के उन साथियों में से कि अब मैं अगर जिक्र करने बैठूंगी तो फिर वो हिंट मिल जाएगी। आवाज़ बदल के ये हमसे बात करेंगे, टर्न बाय टर्न, बारी बारी सवालात करके आपने इनको पहचानना है कि ये कौन है। आप सब रेडी हैं? शिज़ा, सहर सर रेडी? डू इट। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर औरंगजेब लगारी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, शिजा मौजूद हैं, आसिम रजा, सहर गुल खान मौजूद हैं। औरंगजेब लगारी साहब आपसे चंद सवालात करेंगे। जी सर। मैंने इनकी आवाज पहचान ली है, लेकिन ये मेरी आवाज नहीं पहचानेंगे। मेरी गुजारिश है इनसे कि सर्दी का मौसम आ गया है और आप भी हमारी उम्र में हैं, जरा ख्याल कीजिएगा, सर्दी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? कोई वैसी बदतमीजी करो जो मेरे साथ करते रहते हो। फिर पहचानूंगा। आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। आपका तो हर इंसान, हर बंदा जो अक्लमंद है वो एहतराम करता है दिल से, रूह से। आप काबिल एहतराम हमारे लिए। अल्लाह आपको खुश रखे।
میں تیرا نام پہچان لوں گا نا تو پھر تیری بےزتی ہو جائے گی کہ اتنی اچھی آواز نہیں بدلی. اچھا اب میں ہنٹ دے رہی ہوں, یہ ایک, اب یہ بند تھوڑی دیر کیجیے گا تاکہ میں گفتگو, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے بے شمار کام کیا, لیکن ایک کیریکٹر کی وجہ سے آج بھی ہم ان کو جانتے ہیں, اسی کیریکٹر کی وجہ سے. برا کیریکٹر تھا. سر نہ کریں سر, سوال کریں نا, پوچھیں نا. ہاں بھائی کیسا کیریکٹر تھا, اچھا تھا برا تھا جو کیا تھا؟ نہیں دیکھیے, آپ اگر برا کہتے تو برا ہی ہوگا. ہم آپ کے سامنے تو آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, ہم انکار کر سکتے. آئے بسم اللہ, پرویز رضا تو نہیں ہے؟ نہیں. اب عاصم آپ کیجئے بات. یہ اگر صحیح آواز میں بھی بات کریں گے میں نہیں پہچان سکتا. کچھ تو گیس کرنے کی. آئی تھنک کہیں تک مجھے شاید ہوسٹ بھی رہ چکی ہیں آپ. نہیں. اچھا ایک اور ہنٹ دے رہی ہوں بھائی, اب یہ ظلم ہوگا اگر نہ پہچانے. جو اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, ان کا ڈوو, یعنی ان کے ساتھ ایک فیمیل کیریکٹر اور وہ پلے, اس میں مختلف ایپیسوڈز ہوتی تھیں, بس اب اس سے زیادہ نہیں. حامد رانا ٹائپ. بالکل ٹھیک, حامد رانا, بالکل صحیح. خواتین و حضرات, میں نے بھی سونا چاندی کہہ دیا. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ, میں نے اس لیے جلدی کہہ دیا. سر کیسے ہیں آپ نے بہت بڑا دیا ہے. جی اللہ کا شکر ہے, رحمت ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی آج ان سے بات کر کے, اورنگزیب لغاری صاحب سے. یہ تو ہمارے استادوں میں سے, انہیں دیکھ کے تو ہمیں شوق پڑا کام کرنے کا. تو بہت ہی اچھا کیا آپ نے ان سے بات کروا دی میری. بہت ہی نفیس آدمی ہے ماشاءاللہ. آپ نے تھیٹر اکٹھے کیا. ہاں بڑا کیا جی, بڑا کیا. بہت اچھے آرٹسٹ ہیں, بہت اچھے, ویری ٹیلنٹڈ انسان, بہت اچھے ہیں. اور دکھ درد میں ہر ایک کے شریک ہونا اور ہر ایک کے کام آنا, بالکل یہ بڑا اچھا. مجھے یاد ہے ایک زمانہ تھا تو لغاری صاحب باہر گئے ہوئے تھے, تو واپس آئے نا اسٹیج پر یہ ریہرسل کر رہے تھے ٹھیک باہر الحمرا میں. تو ان کے بال بڑے خوبصورت تھے, لمبے لمبے تھے. تو میں ان کے بال دیکھ کے بڑا رش کرتا تھا کہ دیکھ کتنے حسین خوبصورت آدمی ہیں. اور واقعی یہ نواب لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, زمیندار ہیں, بڑے دل کے مالک ہیں, بڑے ہی پیارے ہیں, بہت ہی حسین ہیں. ایسا ہی ہے, جیسے باہر سے ویسے اندر سے ہیں. تو جس کا ظاہر باطن یہ ہونا اسے کہتے ہیں وہ عالم ہے. ایسا ہی عالم بھی ہے. میں بھی آپ کی ایکٹنگ سے بڑا متاثر تھا, آپ کو پتہ نہیں شاید. اور میں بھی رش کرتا تھا خاص طور پہ اس کریکٹر کی, وہ جس میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں جو آپ پر دوائیاں ٹیسٹ کرتا رہتا ہے اور آپ کی حالت جو ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, کیا ایکٹنگ کی. اور خواتین و حضرات, یہ وہ دور ہے, بالخصوص ہم تھیٹر کے دور کی بات کریں, کیا فونڈ میموری. سر حامد رانا صاحب, سر اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر, اچھی صحت عطا فرمائے. اسی طرح آمین سم آمین, ہنستے مسکراتے رہیں سر. بہت شکریہ آپ کا شکریہ, آپ نے میری ملاقات کروا دی, بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ اس وعدے کے ساتھ کہ آپ نے دوبارہ تشریف لانا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. خواتین و حضرات بہت شکریہ. سونا چاندی ایک ایسا شاہکار. عاصم بالکل, مطلب ہماری جو بالکل بچپن کی میموریز ہیں وہ سونا چاندی کے بغیر جو ہے نا وہ انکمپلیٹ ہیں. اور حامد رانا صاحب تو لیجنڈ آف دا لیجنڈ. ایسا ہی. شزا, ہم اگین سونا چاندی کی بھی بات کریں, اتنی پروگرامنگ پی ٹی وی کی بچوں کے لیے بھی بالخصوص, اس میں میوزک پروگرامز کی بھی بات کریں, اینک والا جن کی بھی بات کریں, اور ہم سب بڑے ہوئے ہیں یہ تمام پروجیکٹس دیکھتے ہوئے. آپ بھی بیٹا, آپ دیکھتے رہے بیٹا, آپ تو فراق میں ہوں گی. سر میں تھی نا چھوٹی, اور ڈانٹ کھاتی تھی امی سے, وہ ختم نہیں ہوتا تھا نا جب تک ہوم ورک, تو امی کو کہا کرتی تھی اینک والا جن بس دیکھ لینے دیں. اور 9 بجے کا خبرنامہ جب چلتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ لگ رہا ہے رات کا 1 بج گیا ہے, تو بس اب وہ عشرت آپا کی خبرنامہ آواز میں اور دیکھا اور سنا اور پھر سو گئے. ایسا ہی ہے. نہیں سندس, میں میری پیدائش ہی 2000 کی ہے, تو اتنا تو کچھ موقع ملا نہیں, لیکن آئی ڈو ریمبر کہ میں نے پھر دشت کی سی ڈی منگوائی, اور میں نے ڈی وی ڈی پلیئر پہ دیکھا, پورے وہ ایپیسوڈز دیکھے. سونا چاندی میں کیونکہ فریہ جبین جی بھی تھی, تو میں نے ان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ایک پروجیکٹ کیا ہے, تو وہ بھی بہت باتیں, بہت قصے بتاتی ہیں. تو بہت سے ایسے ڈراماز ہیں جو میں نے دیکھے ہیں. ایسا ہی. عاصم, دشت ڈرامہ سیریل بھی ہم بات کرتے ہیں, منو بھائی کا شاہکار, اور ایک ایسا یہ اور منو بھائی کو بھی ذکر کرتے ہوئے, جیسے ہم پہلے ہم بات کر رہے تھے امجد اسلام امجد صاحب کی بھی, ضرور آپ سے بھی میں بات کرتے ہوئے اس حوالے سے. اشفاق احمد صاحب, منو بھائی, فاطمہ سریا بجیا, انور مقصود صاحب, یہ تو وہ شاہکار لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بیسیکلی جو ہے نا وہ نصاب لکھے ہیں.
تو ہم نے جو ہے وہ اتنا تعلیمی اداروں سے نہیں سیکھا جتنا کہ ان لوگوں سے پی ٹی وی کی بدولت جو ہے وہ سیکھا ہے. اور ہمارا جو بلٹ اپ ہے آج بھی جو ہمیں ممتاز کرتا ہے نیبرنگ کنٹریز سے بھی اور پوری دنیا میں بھی, ہمارا جو فیملی سسٹم ہے ابھی تک بھی الحمدللہ بیسٹ فیملی سسٹم ہے, اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے. بالکل ٹرو, بالکل صحیح. سحر, میں ضرور میوزک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ناؤ, میوزک کا سب سے بڑا پلیٹ فارم جس کا حصہ آپ بھی رہی ہیں, اور آسم کتنا عرصہ آپ کوک اسٹوڈیو کا حصہ رہے ماشاءاللہ؟ عمر اچھا چلے, اچھا کوک اسٹوڈیو 16 ایئرس ہے نا, وہی نا, for 13 seasons. 13 سیزن, 16 سال آپ منسلک رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے. سحر, میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ایسے جو سنگرز ہیں, منجھے ہوئے بھی سنگرز, ان کی دوبارہ مطلب برتھ ہوئی ایز اے سنگر ایک اور انداز میں, جس طریقے سے ان کو پورٹرے کیا گیا, جو ان کو پرفارم کرنے کا موقع ملا, آپ کیا کہو گے اس حوالے سے؟ کوک اسٹوڈیو میں, ہاں کوک اسٹوڈیو اپنا لائک اٹ سیلف اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ ہر کوئی پرفارم کرنا چاہتا ہے, ہر سنگر, اور آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو کوک اسٹوڈیو پلیٹ فارم. اور اس کی جو سب سے خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ بیسیکلی ہم نے جو ہے نا وہ 2 ڈفرینٹ ایجز کو جو ہے نا وہ کمپائل کیا اس میں. جن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے کلاسیکل سنگرز جو ہیں جو 60 کی ایج میں پہنچ چکے ہوئے تھے, جب ان کی کلابریشن جو ہے وہ ہوئی ہے, جیسے گلو بخش خان صاحب تھے, ان کی کلابریشن اسٹرنگ کے ساتھ ہوئی جو فرسٹ سیزن تھا, تو دونوں طرح کے لوگوں نے دونوں طرح کے لوگوں کا میوزک جو ہے وہ سنا. بالکل صحیح. بول کفارہ جی جی جو ایک تخلیق کردہ شاہکار ہے, اور مجھے کہا جا رہا ہے, ہم نے اس کو سوچا ہوا تھا کہ ہم اینڈ میں پلے کریں گے, لیکن مجھے پینل سے کہا گیا کہ اب ہم نے اس کی فرمائش کرنی ہے, لیکن اس کے بارے میں ذکر ضرور کرتے ہوئے, یہ شاہکار, اس کی آمد, اس کو تخلیق کس طریقے سے کیا, تھوڑا سا ضرور بتاتے ہوئے. اب میں نا تھا یو اے ای میں تو ٹریول کر رہا تھا, تو کسی نے جو ہے نا وہ لگائی خان صاحب کی ایک ایسی قوالی ہے, پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں, لیکن خان صاحب نے وہ اس کو جان بوجھ کے ریجیکٹ کر دیا تھا, کیونکہ اس کے اوپر میرے جو استاد ہیں پورنم الہابادی صاحب, ٹھیک, تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کچھ غلطیاں ہیں, تو خان صاحب بہت زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ دھیان دیتے تھے. تو بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی میرے رشک قمر, جو بعد میں بہت زیادہ ہٹ ہوئی, تو انہوں نے اپنے دور میں اس کو ریلیز نہیں کیا. بعد میں وہ جب لوگوں تک پہنچی تو خان صاحب کو, جیسے ابھی بھی لاسٹ البم بھی ان کا آیا, تو لوگوں کو اشتیاق ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نور جہاں یا خان صاحب کی طرف سے جو ہے نا, نصرت فتح علی خان صاحب کی طرف سے مل جائے ہمیں. تو جب وہ ہٹ ہوا تو اس کے اوپر لوگ جھوم رہے ہیں. آئی واز ان یو اے ای, تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک تشنگی ہے قوالی کے لیے. بالکل ٹھیک. تو وہاں سے مجھے تحریک ہوئی کہ میں نے قوالی کے اوپر کام کرنا, اور جتنا میں نے مطلب خان صاحب کی ہدایات کے اوپر ان ہز لاسٹ ایئر 1997 میں نے کوئی 150 قوالوں کو اپنے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کیا تھا. اور آپ کا نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. الحمدللہ ان مائی ارلی ایجز. جی جی. تو وہ میرا قوالی کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ایک تعلق تھا, تو میں نے کہا کہ یہ کرنا چاہیے. سو وہاں سے وہ تحریک ہوئی, بول کفارہ کا پروسیس جو ہے وہ ذہنی طور پہ سٹارٹ ہو گیا. تو پھر پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ قوالی میں کیا چیز مسنگ ہے. تو فی زمانہ جیسے کہ مطلب چونکہ صوفیانہ کلام میں عابدہ جی جو ہے نا, انہوں نے بہت اپنا نام جو پیدا کیا اور بہت زیادہ عزت دی نسوانی اعتبار سے بھی, کہ صنف نازک کی طرف سے جو ہے وہ صوفیزم جو ہے نا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا شاید یہ کنٹریبیوشن میرے حصے میں بھی لکھا ہوا, تو میں نے پھر قوالی کو ایک فیمیل جانر کے اندر جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ کیا. تو الحمدللہ اٹ وینٹ گڈ, اور ناٹ اونلی گڈ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت سے نوازا الحمدللہ کہ بول کو کفارہ پاکستان کی حدود تک نہیں, پوری دنیا میں اس کی پاپولیرٹی ہے. تو پھر بہت ساری کلیپ میں سر ہو جائے بول کفارہ, سحر علی گل خان کی آواز, یہ خود ہی تالیاں, خود ہی.
जी ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले एक खूबसूरत मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस बोल का फारा एक्सक्लूसिवली पीटीवी होम के लिए सहर अली गुल खान की आवाज़ में क्लैप हो जाए जी। क्या कमाल, क्या कमाल। और लगती कितनी सीधी सादी सी माशाल्लाह, कितना अच्छा गाती। सर वैसे कमाल आपका ये है, आप पूछें क्या? बताओ आज बताओ सर वो सबके सामने फिर जरा कमाल आपका ये कि जो पॉजिटिव कैरेक्टर किया वो किस अंदाज से किया, और फिर जब नेगेटिव कैरेक्टर की बात करें वो जिस उम्दगी के साथ किया कि लोग उस नेगेटिव किरदार से नफरत करना शुरू हो गए। ये सर आपकी कामयाबी। एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए है, हमने रखा हुआ कुछ आपकी और सुनहरी यादें। गो के इस मुख्तसर सी नशिस्त में इंसाफ नहीं हम कर सकते जो आपका कंट्रीब्यूशन है मीडिया इंडस्ट्री के लिए बिलखसूस, लेकिन चंद झलकियां आपकी नजर। तारीफ हमें अच्छे लफ्जों में याद नहीं करती, इसलिए मैं अपनी नस्ल तब्दील करना चाहता हूँ। क्या फरमा रहे हैं सुल्तान? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं शबाब खान के हुस्न से मुतासिर हूँ? नहीं, मुझे उसके हुस्न से कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे शबाब के खानदान का वक़ार चाहिए। हाँ, उसका खानदानी वक़ार। मैं उसके खानदान की नेक नामी से अपने खानदान की बदनामी को धो देना चाहता हूँ खादिम। मैं अपनी नस्ल तब्दील करना चाहता हूँ खादिम। वाह 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 वाह। फरेब ड्रामा सीरियल मुस्तनसर हुसैन ताड़ड़ साहब का लिखा हुआ शाहकार। रानी थी जिसमें, रानी जी इसमें। क्या याद दिला दिया। वो रानी फिल्म एक्ट्रेस थी ना बहुत, अल्लाह गरी की रहमत करे। आमीन सुमा। तो फिल्म एक्ट्रेस का एक अपना ही हो रहा होता है। जी जी और उनकी अपनी डिक्टेशन होती है। जब प्राइम पे होती है ना तो फिर जिसके साथ दिल करता है काम करती हैं, जिसके साथ दिल नहीं करता प्रोड्यूसर हर चाह रहा होता है मेरे साथ काम करें। उनको जब कहते हैं कि आप वहीद मुराद साहब के साथ आ रही हैं, उन्हें अच्छे नहीं लगते तो कहती हैं नहीं मैंने नहीं करना। अब वो फिर कहते हैं जी जैसे आपका हुक्म। अगर वो टॉप पे होती हैं तो उनकी मानी जाती। ठीक। तो वही एक्सपीरियंस मेरे साथ भी एक हुआ जब फरेब की कास्टिंग हो रही थी और उन्हें कास्ट किया गया कि पता चला जी रानी जी आ रही हैं टीवी पर। ठीक। वो मायानाज फनकारा फिल्म की वगैरह वगैरह, तन मखना, तो ये तो वो क्या क्या रिलीज़ हो चुकी थी उनकी फिल्में। तो वो आई जी, तो पता चला कि मेरा कैरेक्टर उनके साथ है। ओके। तो आई वाज प्लेइंग विद हर, तो सेम सीरियल, बड़ा पिवटल रोल था मेरा। ठीक। तो उन्होंने जाहिर आके पूछा कि कौन कर रहा है मेरे साथ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। उन्हें तो इतना नहीं पता था टीवी के आर्टिस्टों का क्या है क्या, तो मेरा नाम ऐसा उनके जहन में नहीं था। नहीं मैं तो ये क्या इनको बदलें, इसके कोई और ले मेरे सामने। तो वो अब कहें कि जी रानी जी ने कहा है, तो लगा जी साहब ये तो माजरत चाहते हैं, उसको तो चेंज करना पड़ेगा, ऐसे क्या करें, खातून अव्वल हैं इस वक्त। तो फिर मुझे पता चला, तो मुझे टीवी तो हमारा ये मदर इंस्टीट्यूशन, हम यहाँ पले बड़े, ऐसा एटीट्यूड तो कभी किसी एक्टर का होता ही नहीं था। हमें जो कैरेक्टर दिया जाता था हमें सिखाया ही गया था ठीक कि भाई कभी नेगेटिव करो, कभी पॉजिटिव करो, कभी बूढ़े का करो, कभी जवान का करो, जैसे भी रोल है यू हैव टू प्ले इट। ठीक है। तो इसमें कोई ये नहीं होता कि आप सुपर हिट हो गए तो यूं करेंगे, आप विलेन तो जैसे बच्ची कह रही थी कि एक रोल मिलता है तो वैसे ही कास्ट करने लगे। टीवी पे ऐसा नहीं था, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नहीं था, हमारा कल्चर ही नहीं था पीटीवी का। ठीक। तो वो तो बड़ी अनएथिकल बात थी कि वो कह रही हैं कि एक बंदा कास्ट हुआ है तो उसको कह रही, प्रोड्यूसर तो बेचारे ने कह दिया कि चलो ठीक है कुछ करते हैं। मुझे पता चला तो मैं फिर जीएम साहब के पास गया कि जीएम साहब ये खातून एक आई हैं, वो आर्टिस्ट हैं ऐसे फिल्म की, वो अब कह रही है मेरे साथ काम नहीं करना, ये तो बड़ी गलत बात है। तो आई हाईली प्रोटेस्ट के क्या है ये, तो मैं तो बड़ा सख्त गलत बात है। तो रफ़ीक वड़ाज साहब बहुत प्यारे हमारे साथी थे, बड़े पुराने, और वो सो जीएम थे। उन्होंने कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो ठीक नहीं है, आप करेंगे क्यों नहीं करेंगे।
تو انہوں نے کسی طرح بہرحال ان کو کنونس کیا. ٹھیک. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اب رانی جی راضی ہو گئی ہیں. اوکے ٹھیک. تو آپ کے ساتھ کام کریں گے. تو مجھے تو پھر بھی دل میں بلوچ آدمی ہوں, جب ایک دفعہ دل میں آ جاتی ہے تو پھر اتنی جلدی جاتی نہیں ہے. اب تو پیاری لگتی ہے تو لگتی ہے, میں کیا کروں, جلدی جائے گی نہیں ہیں. بیٹی جو ہوئی تو بنا لیا تو بنا لیا. بالکل. تو وہ مجھے پھر اچھا نہیں لگا. سیریل ہمارا ہوتا تھا 2-4 مہینے ریکارڈنگ ہوتی تھی اس کی. ٹھیک ہے. اب وہ آ رہی ہے سیٹ پہ اور میرے ساتھ کام ہو رہا ہے. ٹھیک. اب جب کام ہوتا تھا سارا سیریل گزر گیا, میں نے ان سے بات نہیں کی. اچھا. ہاں وہ رہ گئی بات. جب میں نے نہیں بات کی تو انہوں نے بھی نہیں کی. بالکل ہوتے 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 سیریل ختم ہو گیا. آخری ریکارڈنگ کا آخری شاٹ تھا. وہ اتفاق ایسا تھا کہ وہ شاٹ جو تھا وہ ان کے گھر پہ شوٹ کرنا تھا, رانی جی کے. رانی جی کے. ٹھیک ہے. یا شاید ہم نے ہاں نہیں, لاسٹ میں بالکل پریس کانفرنس تھی. ٹھیک. تو وہ پریس میں ہم لوگ ساری کاسٹ گئے, رانی جی بھی گئیں اور ہم بھی گئے. اب سیریل ختم ہو چکا تھا تو ہم سب ساتھ تھے پریس کانفرنس میں. اس کے بعد انہوں نے, رانی جی کا گھر اتفاق سے سامنے تھا, وہیں رہتی تھیں, تو انہوں نے کہا آؤ میرے گھر آؤ چائے پیو. سارے لوگ تو پھر وہاں سے چلے جانا. اب ان کے گھر بھی جانا ہے, بات بھی نہیں کر رہے. تو مجھے تو وہی حالت میں تھا میں. تو مجھے یاد ہے پھر میں جا کے, سب لوگ گئے, سب لوگ چائے وائے پینے ڈرائنگ روم وغیرہ ادھر ادھر چلے گئے. تو میں ساتھ کے کمرے میں جا کے اکیلا بیٹھ گیا, ایسے کرسی لے کے تو بیٹھ گیا. میں نے کہا یار مجھے چائے وائے ادھر ہی دے دینا. ٹھیک ہے. میں بیٹھ گیا. تو بیٹھا تو میں نے کچھ عرصے بعد دیکھا, کچھ وقت کے بعد جب 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ گزرا, انہوں نے محسوس کیا ہوگا شاید رانی جی نے کہ میں بیٹھا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو شی کیم ٹو مائی روم, آ کے ایسے کھڑی ہو گئی. تو میں نے محسوس کیا تو میں کھڑا ہو گیا. ظاہر جی, میں نے کہا کیا ہے مجھے یاد ہے ان کی ادا اور پیار بھری ادا. کیا ہے؟ میں نے کہا جی کیا ہوا, یہ کیا مطلب ہے, بات کیوں نہیں کرتے؟ نہیں میں نے کہا وہ آپ مجھے کاسٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھیں تو اس وجہ سے سیریل ختم ہونے کے بعد سیریل ختم ہونا سب کام ہو گیا. بالکل ٹھیک. تو میری ذرا ظاہر ہے مجھے اپنی طرف سے ایسا تھا کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتی, تو میں اپنی جگہ خاموش تھا اس وجہ سے. لیکن ایسا بات نہیں ہے کہ میں نے آپ کی بات کا برا منایا, کیونکہ آپ کی تو جو خواہش ہوگی حق ہے آپ کو یہ کہنے کا. آپ ظاہر ہے عنایت حسین بھٹی صاحب کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں گی. اچھا نام لیا آپ نے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. کیونکہ ان کی چند مکھنا وغیرہ بالکل صحیح. آپ کیفی صاحب کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہوں گی, تو میرے ساتھ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا, تو آپ کا حق ہے, چھوڑو بھی. یہ کر کے انہوں نے مجھے منایا. وہ مجھے اس لیے بہت ہی زیادہ خوشی اب ہوتی ہے ان کے اس طرح پیار سے منانے میں. بالکل. جب یاد آتا ہے تو اس لیے کہ اس کے کوئی 1 مہینے بعد وہ فوت ہو. بالکل ایسا ہی. تو وہ مجھے ایک سکون ملا. اور شکر بہت ہے اچھا اینڈ ہوا. بالکل. اور خواتین حضرات 2 ڈرامہ سیریل پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے خواہش اور فریب رانی جی نے کیے, اور یہ فریب ڈرامے کے بعد مہینے بعد, اور انزب لغاری صاحب بھی جس طرح بتا رہے ہیں, پھر رانی جی کی وفات ہوگی, انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور بڑی کنٹریبیوشن عاصم میں ضرور بات کرتے ہوئے مستنصر حسین تارڑ صاحب, ناؤ لارجر دین لائف, ان کا بھی ذکر کیا. اور obviously ان کو یاد کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں, ہم بڑے ہوئے ہیں ان کے چاچا جی, obviously ہم کیسے بھول سکتے ہیں. لیکن ان کی جو ایز اے ڈرامہ رائٹر جو ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے ڈرامے میں کہوں گا کہ سب سے پہلا ان کا پنجابی سیریل تھا. ٹھیک ہے. جو میں نے کیا تھا ان کا. ٹھیک ہے. اور وہ بہت لمبا سیریل تھا, اور بہت ہی میرا خیال ہے اتنا خوبصورت پنجابی کا کوئی سیریل آج تک ہوا نہیں جتنا مستنصر صاحب نے وہ لکھا تھا. بالکل ٹھیک. وہ چانن تے دریا, جو آج تک لوگ بھی مجھے اب بھی کہتے ہیں 30 سال ہو گئے, کتنے ہو گئے, 35 سال پتہ نہیں ہو گئے اس کو کیے ہوئے. تو اب بھی مجھے لوگ ملتے ہیں, جو آپ کا مکھیوں والا وہ بڑا سیریل ٹرینڈ سیٹر. بالکل بالکل. جی جی. مستنصر صاحب سے ویسے ایک بات یاد آتی ہے, ان کا چلان نہیں ہوتا تھا کبھی. وہ کہتے تھے جب بھی ان کے کام
سے زیادہ ان کا جو نام ہے وہ اسماعیل طارا صاحب کی وجہ سے مشہور ہوا. اچھا کیسے؟ ان کا 50-50 میں جو کریکٹر تھا کہ وہ چلان نہیں اشرف خان صاحب بنے تھے. پولیس والا نام لکھنے لگتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں آپ جائیں, لکھ نہیں دیا. بالکل صحیح. لیکن ایز اے ڈرامہ رائٹر عاصم آپ سے بھی ضرور بات کرتے ہوئے مستنصر صاحب کے بارے میں. سر وہ ایک نصاب سے کم نہیں ہے, وہ پرسنالٹی ڈرامہ رائٹر تو ہیں, ان کی پرسنالٹی, ان کا پی ٹی وی کے ساتھ تعلق, اور یہ جو ہم اس وقت بھی جس نشریات پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا جو ہے وہ پائنیئر ہیں ان ساری چیزوں کے. لیکن بیک ٹو دیٹ کلپ جو بھی ایکسپریشن ہم دیکھ رہے تھے ٹائٹ کلوز اپ میں, تو یہ اتنی بڑی جو ہے نا اکیڈمی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ ممبئی میں دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے کریکٹرز ہیں ان کو اور جو یہ تاثرات ٹی وی اسکرین پہ دکھائے جاتے ہیں, یہ پڑھائے جاتے ہیں وہاں پہ. یہ میں نے خود اس کو وٹنس کیا ہے. تو ہم جو ہے نا وہ ہمارا تھوڑا سا ایک ریکویسٹ بھی ہے پی ٹی وی کو لے کے بھی کہ ہماری یہ جو لیجنڈری فلمز ہیں جو ہمارے پاس جو آرکائیوز میں پڑی ہیں, ہمیں ان کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے کرنا چاہیے. اچھا میں آپ کو یہاں پہ ضرور پی ٹی وی فلکس کی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ایچ ڈی کوالٹی میں تمام یہ سنہری یادوں کو دیکھ سکتے ہیں اور دوبارہ سے اس سنہری دور میں جا سکتے ہیں, ری لیو دا مومنٹ. میں شزا سے بھی ایک بات کرتے ہوئے ہم نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے, مجھے کہا جا رہا ہے لائیو شو ہے, گو کہ میرا دل نہیں ہے, ہمارے اتنے اپنے فیورٹ ستارے موجود ہیں. شزا اب کراچی میں کام بھی ہو رہا ہے, فیوچر وینچرز کے بارے میں تھوڑا سا اپنے فینس کو بتاتے ہوئے. کہ بس سندس 2 پروجیکٹ آن سیٹ ہیں, دونوں پرائیویٹ پروڈکشنز کے ہیں, اور انشاءاللہ ود ان 2 to 3 months دونوں ہی آن ایئر ہو جائیں گے. اور پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند بھی بہت آئے گا, کیونکہ دونوں کیریکٹرز آئی تھنک ایک نیگیٹو ہے تھوڑا سا شیڈی ہے, اور ایک جو ہے وہ بہت ہی مظلوم ہے. بالکل, تو دونوں سے ریلیٹ کر سکتی ہے. بہت اچھی بات ہے, 2 مختلف کیریکٹر. سحر آپ نے بتایا کہ آپ کے اپ کمنگ انڈیویجول سانگز آ رہے ہیں, لاٹ آف سانگس, اور آپ کے جو ٹورز ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا جلدی سے. ٹور یار بہت سارے پلانز ہو رہے ہیں ابھی سعودیہ کے 2-3 بار ہم ٹورز کرائے. لائک وہاں پہ ایک شو کرنے گئی تھی, 5 شوز کر کے واپس آئی, اینڈ دین اس کے بعد ڈیمانڈ آئی, 2 مہینے بعد دوبارہ انہوں نے بلا لیا, اور ابھی پھر اب جا رہے ہیں آفٹر رمضان. سو انشاءاللہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر, اچھی صحت عطا فرمائے, آمین سم آمین. اسی طرح سر ہنستے مسکراتے رہیں اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں. تھینک یو سو مچ. شزا تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. عاصم آئی ہوپ یو انجوائڈ. تھینک یو. ڈیفینیٹلی لغاری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ آنر کاؤچ شیئر کرنا, اٹ واز این آنر. ایسا ہی. سحر تھینک یو سو مچ فار یو. یہ ابھی ہم تصویر لگائیں گے بھی سوشل میڈیا پہ, ہماری ریمیننگ ہے. نازش آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. زندگی رہی اور میرے رب کی رضا رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے لائیو پروگرامنگ میں آپ سے ضرور ملاقات رہے گی. اپنے رب کی دی گئی نعمتوں, رحمتوں, برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزاریے, کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہماری طرف سے خداحافظ. لیکن جانے سے پہلے سحر کی آواز میں اور پرفارمنس دیکھیں گے گرینڈ, بہت ساری کلیپ میں.